Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. وہ اپنا سارا وقت اپنی اس خوبصورت تخلیق کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر پایا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح خوش تھا جسے اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اپنی اس تخلیق کے ساتھ، اس کے بدن کے ساتھ کس حصے سے کھیلنا شروع کرے۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ وہ کسی خوبصورت کینوس کی طرح تھی۔ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا جب اس کے آدمی نے ایک بری خبر دی۔ پاکستان سے آنے والے اسلحے کا ٹرک پاک افغان بارڈر پر پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ بہت غصے سے حورین کے بے ہوش وجود کے پاس سے اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ کبھی ایک وقت کا کھانا مشکل سے حاصل کرنے والا وہ شخص آج کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں سر فہرست تھا۔ کتنے ہی نامور بزنس مین اور سیاستدان اس کی وحشت کا نشانہ بنے تھے۔ جب اس کا باپ اس کی ماں کو پیٹتا تھا تو اسے اس کی چیخیں سن کر کتنا سکون آتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار اپنی ماں کو پیٹا تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا باپ ایسا کیوں کرتا تھا۔ کس قدر سکون تھا ایسا کرنے میں، کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دینے میں، یہ جاننے میں کہ وہ کتنی آسانی سے سامنے والے کی جان نکال سکتا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے سوئے ہوئے باپ کو مار دیا۔ اس سب کے دوران اسے ایک عجیب احساس نے آ گھیرا۔ جو کام کوئی بھی کرنے سے ڈرتا ہے، اس نے کتنے سکون سے کر ڈالا تھا۔ وہ منفرد تھا، سب سے الگ۔ جب اس کی ماں نے اسے اپنے باپ کی لاش کے پاس پایا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے راہگیروں کو لوٹنا شروع کیا، پھر گھروں اور دکانوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اپنی عقل کا استعمال کرتے وہ ایسے لوگوں تک پہنچا جنہیں ان جیسوں کی تلاش رہتی ہے۔ کئی سال بعد اس کی ملاقات شہباز سے ہوئی۔ وہ دولت مند تھا اور لالچی، اس کے لیے بہترین سیڑھی۔ اسے پیسے بنانے کا گڑ تھا اور فواد کو دوسروں کو استعمال کرنے کا گڑ۔ نہ جانے کیوں وہ اس خوبصورت بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے قدم اسے اندر لے جانے لگے۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور پھر گیٹ واک کر دیا۔ وہ لمبے ڈھنگ بڑھتا اس نفیس بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی جب اندرونی دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچنے لگی۔ تم؟ زرر کی شکل دیکھتے ہی اس کے تیور بدلے تھے۔ ہاں میں۔ وہ چہرے پہ 500 واٹ کا بلب سجائے کھڑا تھا۔ ماریا نے سامنے پڑی پلیٹ اٹھا کر اسے کھینچ کر دے ماری، جسے زرر نے بر وقت کینچ کر لیا۔ مجھے تم سے ایسے ہی وارم ویلکم کی امید تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی ورنہ ابھی تک یقیناً اس کے گلے پڑ چکی ہوتی۔ یو ایڈیٹ! دیکھو ماریا، تمہارے بھائی نے تمہیں بتایا نہیں، لیکن شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ اس کی بات پر ماریا کا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا، لیکن زرر نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماریا نے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکیلنا چاہا تو وہ بازو بھی زرر نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے کہنے لگی تو زرر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے زرر نے اس کا چہرہ پکڑا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ جب اس نے اپنا چہرہ ماریا سے دور ہٹایا تو وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کی خوبصورت رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ تو تم تو بلش بھی کرتی ہو مسز زرر، وہ اسے زج کرنے کے لیے کہنے لگا۔ اس کی بات پر ماریا جیسے واپس ہوش میں آئی تھی۔ اس نے خود کو بے دردی سے اس کی پکڑ سے آزاد کروایا اور گھورتے ہوئے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئی، جبکہ زرر چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بلش نہیں کر رہی، سمجھے؟ وہ پھنکاری تھی۔ ہاں، اب یہ تو تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خیر، میں ایک مشن کے لیے جا رہا ہوں تو سوچا اپنی بیگم سے بھی ملتا جاؤں۔ اب جب ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی تو وہ اسے پوری نیت سے نبھانا چاہتا تھا۔ البتہ ماریا کچھ اور کیس تھا۔ وہ اتنی آسانی سے خود کو کسی سے ایموشنلی نہیں جوڑ سکتی تھی۔
اس کی بات پر وہ ناک سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی مگر خاموش رہی۔ شاید وہ ابھی تک ان لمحوں کے حصار سے نہیں نکلی تھی۔ کب جا رہے ہو؟ وہ چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ پائی۔ کچھ گھنٹوں تک۔ تو تمہیں یہ ٹائم اس کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ اس کی حرکت کو سوچ رہی تھی اسے غصہ آنے لگا۔ زرر نے ٹائم دیکھا اور پھر ساتھ والی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں چلتا ہوں، وقت کم ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اپنے قدم اٹھاتا اس سے پہلے وہ بولنے لگی، دیکھو اپنی کوئی چیز توڑوا کر مت آنا، سمجھے؟ الگ ہی انداز تھا اس کا الوداع کرنے کا بھی۔ زرر آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا ہے نا، یہ حق تو صرف میرا ہے، وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی پلکیں چپکاتی کہنے لگی تو زرر کہا لگا اٹھا، ہاں تمہارے خیالوں میں۔ اپنی ایک آنکھ دباتے وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کے ساتھ جیٹ میں بیٹھے فوجی ایک آخری بار پلان دہرا رہے تھے۔ احتشام بھی انہی کے ساتھ تھا، جبکہ وہ ہاتھ میں حورین کا پینڈنٹ تھامے بیٹھا تھا۔ زرر اس مشن کو لیڈ کرنے والا تھا۔ اگر ہاتھ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ مسلسل صرف اسے ہی سوچ رہا تھا۔ ہاتھ کو سوچ میں غرق دیکھ کر احتشام اس کے پاس آ بیٹھا۔ گھبراؤ نہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ احتشام مجھے تم سے مدد چاہیے۔ وہ نظریں اس کے پینڈنٹ پر مرکوز کیے کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں پہلے کبھی انکار کیا ہے؟ ہاتھ اس کی بات پر سر ہلانے لگا، میں چاہتا ہوں جیسے ہی حورین ہمیں ملے تو تم اس کے ساتھ واپس پاکستان چلے آؤ۔ میرے 2 لوگ الگ آ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ کابل ایئرپورٹ پر تمہارا انتظار کریں گے۔ ہاتھ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم اسے لے کر چلے جاؤ گے احتشام۔ زرر سے میں بات کر چکا ہوں، ایک فوجی جوان بھی تمہارے ساتھ بھیجے گا۔ احتشام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ہاتھ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس آپریشن کے دوران حور کا یہاں رہنا خطرناک ہوگا اور تمہارے علاوہ میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا۔ ماریا اب زرر کی ذمہ داری ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، لیکن حورین کی حفاظت کرو گے تم جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اور باقی لڑکیوں کی بھی۔ احتشام جانتا تھا وہ کچھ بھی کر لے لیکن ہاتھ اپنے فیصلے سے نہیں ہلے گا، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ باقی کا سارا وقت ہاتھ نے حورین کی سوچوں میں گزارا تھا۔ نہ جانے اسے یہاں کتنا وقت ہو چلا تھا۔ سردی مانو اس کے جسم میں گھستی اسے برف کر رہی تھی۔ اس کے دانت بری طرح بج رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ خوش تھی کہ کوئی بھی وہاں نہیں آیا۔ وہ اسی حالت میں دیوار سے چپکی بیٹھی تھی۔ ایک ہی حال میں بیٹھے رہنے سے اس کا جسم سن پڑنے لگا تھا، لیکن حورین کو اس کی پرواہ ہی کب تھی۔ اس جگہ پر وہ وقفے سے جب بھی کسی دردناک چیخیں گونجتی سنتی تو رونے لگتی۔ اسے سمجھتی تھی کہ وہ لوگ کسی تکلیف میں ہیں۔ ہاتھ ابھی تک نہیں آیا تھا اور اب وہ خوف زدہ ہونے لگی تھی کہ شاید وہ آئے ہی نہ۔ یہ خیال آتے ہی حورین رونے لگی، لیکن پھر اس خیال کو جھٹکنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسے لینے ضرور آئے گا۔ محض 1 گھنٹے اور 45 منٹ میں وہ لوگ کابل ایئرپورٹ سے باہر تھے۔ اب جیپ میں سوار وہ ہرات شہر سے باہر فوجی چوکی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہاں سے 11 افغان فوجی مزید شامل ہونے تھے اور پھر فوراً تیاری کے بعد آپریشن کی جگہ روانہ ہونا تھا۔ وہ وہاں پہنچ چکا تھا، اب اسے محض چند گھنٹے چاہیے تھے۔ حورین میں آ رہا ہوں۔ فوجی چھاؤنی پہنچ کر انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھالنے شروع کیے۔ وہ ٹیم 30 فوجی جوانوں پر مشتمل تھی۔ ہاتھ اور احتشام کو ملا کر وہ لوگ 32 ہو جاتے۔ مجبوری کے تحت وہ دونوں بھی پاک فوج کی وردی پہنے تھے، جو کہ ہاتھ کی پرسنالٹی کو مزید نکھار رہی تھی۔ احتشام تمہیں یاد ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے سوال پر وہ ٹھنڈی آہ بھرنے لگا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاتھ نے اسے گلے سے لگایا اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپاتے الگ ہو گیا۔ وہ اسے اپنی زبان میں شکریہ کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ 3 ٹولیوں میں بٹے تھے۔ 12 جوان زرر کی ٹیم میں تھے، جبکہ ٹیم بیف کو افغان کیپٹن لیڈ کر رہا تھا، جو کہ 10 جوانوں پر مشتمل تھی۔ ٹیم سی جو کہ ہاتھ کے پاس تھی، وہ احتشام سمیت 9 لوگوں پر مشتمل تھی۔ جس پہاڑ پر فواد نے اپنی فیسلٹی بنا رکھی تھی وہ اس سے کافی دور رکے اور پھر زمین کے اندر بنے راستے سے
اس کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے تو وہ راستہ کافی وسیع تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اس جگہ کے قریب جاتے جگہ تنگ ہوتی گئی۔ ہاد اور احتشام کے علاوہ ایک اور جوان وہاں ابھی تک راستہ چیک کرنے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد احتشام نے انہیں بتایا کہ وہ فیسیلٹی کے ایک دم نیچے ہیں۔ اس کے لیے وہ کسی آلے کی مدد لے رہا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ وہاں سیٹ کر کے وہ وہاں سے فیسیلٹی کا سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ باقی سب کو راستہ صاف ہونے کی اطلاع کر دی گئی۔ ان کے پلان کے مطابق افغان کیپٹن کے حملے کے بعد اپنی ٹیم سمیت اس جگہ کے اصل راستے سے حملہ کرے گا تاکہ کوئی اور بچ کر بھاگ نہ سکے۔ میں فواد کے سسٹم میں انٹر ہو گیا ہوں۔ یہاں ہر جگہ کیمرے نصب ہیں۔ ہاتھ جو کہ اس جگہ سے فیسیلٹی میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اس کے قریب آیا۔ دکھاؤ مجھے۔ احتشام مختلف کیمروں کی ویڈیوز دکھانے لگا۔ وہیں ایک قید خانے میں حورین دیوار کے ساتھ خود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ زندہ تھی اور ٹھیک لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہاتھ نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین چھونے لگا۔ حورین نے اپنا جھکا ہوا سر ایک دم اٹھایا تھا، جیسے وہ اس کی نظر خود پر محسوس کر پا رہی ہو۔ باقی کیمروں کی فوٹیج دکھاؤ، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا تو احتشام نے کوئی اور کیمرے کی فوٹیج چلا دی۔ باقی قید خانوں کی نسبت اس جگہ بہت اندھیرا تھا۔ احتشام اس کی برائٹنس بڑھانے لگا، لیکن پھر بھی وہ کچھ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کسی کال کوٹری کی طرح اچھے سے بند تھا، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہ تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین ہل رہی ہو، ان کا ساتھی کہنے لگا۔ ہاں، لیکن کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیمرے کے نمبر کے حساب سے ویڈیو حورین کے ساتھ والے قید خانے کی ہے۔ ہاتھ بہت غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بہت عجیب ہے۔ ان کے ساتھ فوجی پھر سے بولا۔ زمین نہیں ہل رہی۔ یہ ساری جگہ چوہوں سے بھری ہے۔ کیا چوہے؟ پر کوئی اتنے سارے چوہے کسی جگہ کیوں پالے گا؟ میں اس بارے میں بہت کچھ سوچ سکتا ہوں۔ ہاتھ بے دلی سے کہتا اٹھ گیا اور اس اندھیری جگہ پر ٹارچ جلا کر راستہ ڈھونڈنے لگا، جبکہ احتشام پچھلے 1 منٹ کی ویڈیو کاپی کرنے لگا تاکہ اس جگہ کے کیمرے صرف وہی ویڈیو بار بار چلاتے رہیں اور کسی کو ان کے داخل ہونے کا علم نہ ہو سکے۔ ہاتھ چونکہ اب حورین کو دیکھ چکا تھا تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے وہ راستہ مل گیا جس سے وہ فیسیلٹی میں داخل ہو سکتے تھے۔ شاید وہ راستہ فواد نے ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے رکھا تھا۔ جب ان کی باقی ٹیم پہنچی تو بہت طریقے سے اس راستے کو کھول لیا گیا۔ اب بس اسے ان سب کو مار کر اپنی حورین کو واپس لانا تھا۔ اس کا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بے حد مہنگے ہتھیار جو کہ افغانستان اسمگل کر کے لائے جا رہے تھے وہ پکڑے گئے تھے، اور وہ پورا دن اس کے ذمہ داروں کو بھیانک سزا دیتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پیاری سے بھی مل نہیں پایا۔ وہ اسے کتنا یاد کر رہی ہوگی نا؟ یہ سوچتے ہوئے فواد کے چہرے پر حباست بھری مسکراہٹ ابھری تھی، اور اس نے اپنا رخ اس طرف موڑ لیا جہاں اس نے اپنی پیاری تخلیق کو قید کر رکھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حورین کے جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو اس دیوار میں سنبھالے۔ وہ شخص پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حورین اسے بری طرح کانپنے لگی۔ نہ جانے یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔ وہ شخص دھیرے سے چلتا اس کے سامنے دو زانوں بل بیٹھ گیا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر حورین کے ہونٹوں سے سسکیاں نکلی تھیں اور آنکھوں سے آنسو۔ میری پیاری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ چہرے پر حباست لیے وہ اس کی بازو کو چھونے لگا تو وہ چیخنے لگی۔ اس کا جسم بری طرح جھلس رہا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جب تم پہلی بار مجھے ملی تو صرف ایک بچی تھی، اور اب دیکھو ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہو۔ وہ اسے پیروں سے سر تک شیطانیت سے تکتا کہنے لگا تو حورین ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ تمہیں ہاتھ مرزا نے بہت تنگ کیا نا، پر اب میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ جیسے ہی اس نے حورین کے گال کو چھوا تو وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور اسے ٹانگیں مارنے لگی۔ فواد نے اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے کھینچا، جس سے اس کا سر بری طرح پیچھے دیوار سے ٹکرایا، اور حورین کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کتنی بگڑ گئی ہو تم میری پیاری، وہ قہقہا لگاتے ہوئے کہنے لگا۔
فواد نے اس کو تھوڑی سے جکڑ لیا۔ حورین اپنا چہرہ اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ فواد نے اپنا پسندیدہ چاقو نکالا اور حورین کی طرف بڑھانے لگا۔ اس کو لگا کہ وہ اس چاقو کے چھونے سے پہلے ہی مر جائے گی، لیکن فواد کا ہاتھ راستے میں ہی رکا دیکھ کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ حورین نے غور کیا تو گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جسے وہ جگہ کوئی میدان جنگ ہو۔ فواد اسے دھکا دے کر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور گالیاں دیتا ہوا اسے اس جگہ پھر سے قید کر کے چلا گیا۔ حورین نے اس کے جاتے ہی پروردگار کا شکر ادا کیا اور پھر سے خود کو پیروں سے ڈھکیلتی اور کوہنیاں استعمال کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گولیوں کی لگاتار آتی آواز سے ظاہر تھا کہ اس جگہ حملہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے فواد اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ حورین نے ایک دم بے یقینی سے قہقہہ لگایا اور پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ ہنسنے بھی لگی۔ ہاد، اسے یقین تھا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ آوازیں اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھیں۔ اس کی طرح وہاں موجود باقی قیدی بھی شور کرنے لگے تھے۔ سب کو ایک نئی امید ملی تھی کہ وہ اس قصاب خانے سے بچ جائیں گے۔ اس کے قید خانے کے دروازے سے کوئی زور سے ٹکرایا تھا۔ حورین نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ فواد ہے یا کوئی اور، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ یہ ہاد ہے۔ گولیوں کی آواز سے اسے پتہ لگا کہ دروازے پر وار کیا گیا ہے۔ حورین کے کانوں میں سنسناہٹ ہونے لگی، لیکن ابھی اس کی پرواہ کسے تھی؟ فوج کے کپڑے پہنے کوئی اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے اس کی طرف آیا کہ حورین چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ کسی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر پیروں پر کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے ہی دو اور فوجی جوان اس جگہ داخل ہوئے۔ حورین، تم ٹھیک ہو؟ ہاتھ کی آواز سے وہ اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئی۔ ہاتھ، وہ بار بار اس کا نام پکار رہی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے، کیسے اپنی خوشی بیان کرے، جبکہ وہ اس کی کمر بازو چیک کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ چاقو سے اس کے بازوؤں کے گرد لپٹی تار کاٹتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ کچھ نہ کہہ پائی، صرف زور زور سے سر انکار میں ہلانے لگی۔ اب جب وہ جانتی تھی کہ وہ محفوظ ہے تو اسے اپنے سر میں اور کلائیوں میں شدت سے جلن محسوس ہونے لگی۔ ہاتھ نے اس کی نشان زدہ کلائیاں سامنے کی اور انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے سے احتشام گن تھامے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ، جلدی کرو، یہاں بھی بہت لوگ ہیں، ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ ہاتھ نے اسے بازو سے کھینچا اور وہ کھنچتی چلی گئی۔ پھر اس کی طرف مڑ کے پھر سے حورین کو گلے لگا لیا۔ اس نے حورین کو اتنی مضبوطی سے تھاما کہ حورین کے بدن میں درد ہونے لگا، لیکن وہ ہاتھ کو اسی مضبوطی سے تھامے تھی۔ حورین، احتشام تمہیں یہاں سے لے جائے گا، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کی بات پر حورین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لیکن تم؟ ابھی کچھ نہیں، میں بھی جلدی ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی تم احتشام کے ساتھ جاؤ۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے پاکٹ سے اس کا پینڈنٹ نکالنے لگا، جبکہ حورین اس سب کے دوران سر نفی میں ہلاتی رہی۔ وہ پینڈنٹ حورین کی ہتھیلی میں رکھ کر اسے تھما دیا، اور اسے اپنے ساتھ رکھنا ہمیشہ، سمجھی تم؟ وہ اس کا گال چھو کر احتشام کی جانب دھکیلتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہاتھ، رکو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ نہ جانے اس سے دور جانے میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ ہاتھ نے احتشام کو اشارہ کیا تو اس نے زبردستی سے پکڑ کر کندھے پر ڈالا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ حورین بار بار اس کا نام چلاتی رہی۔ ہاتھ نے اسے دیکھتے ہوئے لمبی سانس کھینچی تھی۔ الوداع حورین۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں۔ شکریہ۔